نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ واقعہ معراج اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رونما ہونے والے بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ واقعہ معراج کے برحق ہونے میں کوئی شک کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک گئے، اور پھر مسجد اقصیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کو آسمانوں تک لے کر گئے، اور پھر 7ویں آسمان تک اور سدرۃ المنتہا تک۔ یہ واقعہ بالکل برحق ہے۔ اس میں یہ بھی برحق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں انبیاء کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، امامت کروائی نماز کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر آسمانوں کی سیر کو نکل گئے۔ یہ سب واقعہ ہم جانتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس واقعے کی حقانیت میں، اس کی حقیقت ہونے میں کوئی شک و شبہ ہے۔ یہی واقعہ تھا جس کی تصدیق پر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا لقب ملا، کہ انہوں نے ایک ایسی بات کی تصدیق کر دی جو لوگوں کا ذہن تسلیم ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مسجد حرم سے، خانہ کعبہ سے مسجد اقصیٰ کی طرف گئے اور پھر آسمانوں کی سیر کو گئے۔ تو جب مسلمانوں نے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل تھے، ان تک اس واقعے کی خبر پہنچی تو انہوں نے تصدیق کی اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرماتی ہے اگر ایسا ہوا ہے۔ لیکن اس واقعے کو بیان کرنے میں ہم نے بہت سی ہمارے ہاں غلطیاں ہو گئیں، بہت سے واقعات کو ایڈ کر دیا گیا، قصے کو کہاں سے کہاں لے گئے، اور ایک باقاعدہ قصہ گوئی کی شکل اختیار کر گیا۔ اور اس واقعے کے جو حقائق تھے ان پہ تو زیادہ بات نہ ہوئی، لیکن اس کو کوئی الف لیلوی داستان اور ہیر رانجھے کی کہانی قسم کی ایک سٹوری بنا کر جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کا بتا کر، اور پتہ نہیں اس میں کیا کیا ایڈ کر دیا گیا۔ جیسا کہ جناب احمد رضا خان بریلوی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر، اور ان کی کتاب جس میں یہ واقعہ انہوں نے نقل کیا، کتاب کا نام ہے جی فتاوی غوثیہ۔ اب وہ بتاتے ہیں کہ جی براق آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے تاکہ آسمان تک جا سکے، مسجد اقصیٰ تک اور پھر آسمان تک جا سکے۔ تو وہ جو براق جو سواری تھی وہ اتنی زیادہ، وہ خوشی میں وہ اتنا پھول گیا، خوشی میں اتنا پھول گیا کہ اس کی ذہن اور اس کی جو رکاب تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حد سے ہی دور چلی گئی۔ تو مطلب نہ تو زین پہ ہاتھ ڈال رہا تھا، نہ رکاب پہ پاؤں رکھا جا رہا تھا، وہ پھول کے اتنا وہ بڑا ہو گیا۔ ہم کہتے ہیں نا محاورہ جو ہے خوشی تو پھولے نہ سمانا، تو انہوں نے اس محاورے کو اس طرح بنا دیا کہ جی وہ اتنا بڑا ہو گیا۔ خیر، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رکاب پر پاؤں رکھ نہیں پا رہے تھے، تو ہوا کیا کہ غوث پاک جناب حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، چونکہ وہ یہ لقب دیتے ہیں، یہ نام دیتے ہیں، ان کی روح مبارک آ گئی، وہ خود نہیں آئے، ان کی روح آ گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ جھک گئے۔ میں خلاصتاً آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور کہا کہ آپ جو ہے اپنا جو آپ کے پاؤں مبارک ہیں وہ میری گردن پر رکھ دیں، اور گردن پر رکھ کر آپ رکاب پر اور پھر براق پر چڑھ جائیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں آپ کی آل میں سے ہوں، آپ کی نسل میں سے ہوں، اور اپنا تعارف کروایا کہ میں عبد القادر جیلانی ہوں۔ تو اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس دن کی، یہ جو آپ معراج پر جا رہے ہیں، اس کی مناسبت سے مجھے کوئی اعزاز بخشے، میرے لیے بھی کوئی کرم کا معاملہ فرما دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ دیا کہ تم محی الدین ہو، جس طرح میرا پاؤں تمہاری گردن پر ہے اس طرح تمہارا پاؤں تمام اولیاء اور جو کتب ہے ان لوگوں کی گردنوں پر ہوگا، ان کو یہ اعزاز بخش دے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ موجود تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بات بتائیں گے تو وہ کیا کہلائے گی؟ وہ حدیث کہلائے گی۔ کیا اس بات کو، جس کو احمد رضا خان بریلوی صاحب نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے، اس بات کو کسی حدیث کی کتاب میں ڈھونڈا جا سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے ہرگز نہیں ڈھونڈا جا سکتا۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ روایت آئی کہاں سے؟ کیا یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی؟ ظاہر ہے یا اللہ کے نبی تھے یا اس واقعے کے بقول عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح تھی۔
تو پھر یہ بات تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بتائی ہوگی، اپنی کسی کتاب میں لکھی ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے انہوں نے بھی اپنی کسی کتاب میں یہ واقعہ نقل ہی نہیں کیا۔ تو یہ بتانے والا کون ہے، اس واقعے کا راوی کون ہے، اس بارے میں خاموشی ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ جواب اس لیے نہیں کیونکہ یہ جھوٹ پر مبنی واقعہ ہے۔ ہماری ایک عادت بن چکی ہے کہ ہمیں اگر کوئی واقعہ قرآن اور حدیث میں مل جائے تو ہم اس میں اپنی مرضی کی جو ہے وہ ترامیم کر لیتے ہیں، مرچ مسالہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو قصہ گوئی کی طرف لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم سورہ یوسف میں بیان ہونے والا واقعہ تھا یوسف علیہ السلام کا، ہم نے یوسف اور زلیخا قصہ ہی بنا لیا۔ خیر، اسی طرح واقعہ معراج کے متعلق چند غلط فہمیاں بھی ہیں، جن میں سے سب سے پہلی ہے کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 27 رجب کو یہ واقعہ ہوا، واقعہ معراج۔ اس بارے میں کوئی مستند حدیث موجود نہیں ہے، بلکہ اس میں اتنا اختلاف ہے، اس کی تاریخ میں، اس کے حق ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس کی تاریخ میں اتنا اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے ہجرت سے 3 سال پہلے یہ واقعہ ہوا، کوئی کہتا ہے ہجرت سے 8 ماہ پہلے یہ واقعہ ہوا، کوئی کہتا ہے ہجرت سے 5 سال پہلے کوئی واقعہ ہوا۔ اسی طرح کوئی کہتا ہے اس واقعے کا مہینہ ربیع الاول تھا، کوئی کہتا ہے ربیع الثانی تھا، کوئی کہتا ہے رجب تھا، کوئی کہتا ہے رمضان تھا۔ اس طرح مختلف مہینے آتے ہیں، لیکن کوئی مستند حدیث ایسی موجود نہیں ہے جس میں اس کی تاریخ مستند حدیث کے ذریعے ہمیں پتہ لگ سکے کہ یہ کس تاریخ کو یہ واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس تاریخ کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی۔ اور اس کو پوشیدہ رکھنے میں یقیناً اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، اور ہم اس پر راضی ہیں۔ ہمیں ایسی تگ و دو نہیں کرنی چاہیے کہ جس چیز پہ اللہ اور اس کے رسول نے خاموشی اختیار کی ہم اس کی جستجو میں لگ جائیں۔ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے اتنا کافی ہے اور اتنا ہی کافی ہونا چاہیے جتنا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ دوسری، اس واقعہ معراج کے حوالے سے جو ہم لوگوں میں ایک معمول پایا جاتا ہے کہ ہم اس دن کو خاص کر کے، پہلی بات ذہن میں رکھیے 27 رجب تو کوئی مستند حدیث موجود ہی نہیں ہے کہ جو یہ بتائے گی 27 رجب کو، اور پھر اس دن کو ہم خاص کر لیتے ہیں 27 رجب، اور پھر کیا کرتے ہیں، مسجد اور گھروں میں چراغاں کیا جاتا ہے، مخصوص عبادات کیے جاتی ہیں، نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس رات کو مخصوص کر کے۔ کیا شریعت میں، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات میں اس بات کی کوئی دلیل موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب یہ معراج کا واقعہ ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے مختلف روایات جو ملتی ہیں، کوئی کہتا ہے فلاں، کوئی کہتا ہے ہجرت سے 5 سال پہلے، کوئی کہتا ہے 3 سال پہلے، اگر ہم جس مرضی مدت کو بھی لے لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ دن اس واقعے معراج کے ہونے کے بعد 10 دفعہ، 12 دفعہ، 14 دفعہ، 15 دفعہ آیا، ہر سال ظاہر آیا، اور مختلف روایات جو موجود ہیں جو کہ مستند نہیں ہیں، میں ان کی حوالے سے بات کر رہا ہوں، تاریخ کے حوالے سے۔ تو کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کو منایا؟ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اس میں حرج کیا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کسی چیز کے وجود ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو منایا جائے۔ جیسے فتح مکہ ہوا، کیا ہم فتح مکہ مناتے ہیں؟ ہم نہیں مناتے۔ کیا فتح مکہ والے دن ہم مخصوص عبادات کرتے ہیں؟ ہم نہیں کرتے۔ کیا غزوہ بدر جس دن مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی، جس نے مسلمانوں کی ریاست کو بہت مضبوط کیا، کیا ہم اس دن کو خاص کر کے اس کی کوئی مخصوص عبادات کرتے ہیں؟ یعنی کہ وہ دن تو موجود ہے لیکن ہم مناتے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن ان کی زندگی میں چونکہ بار بار آیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی حدیث موجود نہیں ہے کہ جس میں کہا گیا ہو کہ اس دن کو خاص کر کے تم فلاں 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 عبادت کرو، اپنے گھروں میں اور اپنی مسجدوں میں چراغاں کرو۔ تو یہ سب کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایسا کوئی حکم ہی نہیں دیا۔ اور اگر ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی یا ہم تک وہ پہنچی نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دین کے اوپر، ہمارا ذخیرہ حدیث کے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ اگر منائی اور پہنچی نہیں تو اس کا مطلب ہے ذخیرہ حدیث درست نہیں ہے۔ ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہم منکرین حدیث کو ایک راستہ دے رہے ہیں۔ اور اگر اس کا یہ مطلب ہے، اگر ہم منا کر یہ مطلب لے رہے ہیں کہ بھئی اس میں حرج ہی کیا ہے، اگر اللہ کے نبی نے نہیں بھی منائی اور ہم منا لیتے ہیں تو اس میں حرج ہی کیا ہے، تو یقیناً اس میں حرج موجود ہے۔ اس میں حرج یہ ہے کہ جو نیکی کا کام اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم وہ نیکی کا اس کو نیکی سمجھ کے وہ کام شروع کریں۔
کیا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بے اعتمادی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دین عطا کیا، جو دین ہم تک پہنچایا، ہم اس کو ناکافی سمجھتے ہیں؟ اس کا تو یہی مطلب ہے۔ اس لیے اس دن، اس رات میں نہ ہی کوئی روزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی کوئی مخصوص عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اسی طرح ایک تعصب، ایک غلط فہمی جو عوام میں پائی جاتی ہے، وہ کیا ہے کہ اس رات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور آپ یقین کریں ایسے ایسے واقعات گھڑ دیے گئے کہ اللہ نے کہا محبوب قریب ہو جائے، محبوب قریب ہو گئے، اللہ نے کہا محبوب اور قریب ہو جائے، محبوب اور قریب ہو گئے۔ اس طرح کے واقعات گھڑتے یہاں تک کہ طاہر القادری صاحب نے ایک جگہ پر کہیں پہ لکھا کہ جی اتنا قریب ہو گئے کہ اس سے اگلی جو بات ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی، نعوذ باللہ۔ آپ ملاحظہ کریں کہ ہم نے اس معراج کے واقعے میں اتنی تبدیلیاں کر دیں تاکہ یہ قصہ بن کر بکے، میری شہرت بنے، لوگ کہیں جی واہ مولانا صاحب نے، حضرت صاحب نے، پیر صاحب نے معراج کا کیا واقعہ بیان کر دیا کہ ایمان تازہ کر دیا۔ ہمارا ایمان قرآن اور حدیث سے تو ثابت تازہ ہو نہیں رہا، تو ہمارا ایمان ان واقعات سے کیسے تازہ ہو رہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہمیں اس طرح کی باتوں میں، ان چیزوں میں لطف محسوس ہی نہیں ہوتا، ہم نے ان چیزوں سے سبق حاصل ہی نہیں کرنا ہوتا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتا دی، جب تک ان کو چٹپٹا کر کے ہمارے سامنے بیان نہ کر دیا جائے۔ اسی طرح وہ غلط فہمی کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آمنے سامنے ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، اور اس میں مسلمانوں میں بہرحال دو آرا پائی جاتی ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا دیدار کیا، بالکل آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھ لیا، اور ایک آرا یہ پائی جاتی ہے جو قرآن کے مطابق ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ تو اب اس اختلاف کا بہترین حل کیا ہے؟ اگر دو بھائیوں میں کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا کہ سب سے بہترین ذریعہ یہ ہوگا کہ ان کی والدہ بیچ میں بیٹھیں گی اور اس اختلاف کو رفع کریں گی۔ تو ہم میں بھی یہ اختلاف ہو گیا مسلمانوں کے گروہ میں، تو ہم بھی اس واقعے کو اپنی والدہ امی جان ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹاتے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس موجود تھا، تو انہوں نے کہا کہ اے ابو عائشہ، جو کہ جناب مسروق کی کنیت تھی، کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو کوئی ان کا قائل ہو اس نے اللہ تعالیٰ پر بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ میں نے کہا وہ 3 باتیں کون سی ہیں؟ تو انہوں نے کہا، یعنی کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ جو کوئی سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، اس نے اللہ پر بڑا جھوٹ باندھا۔ اب یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں، آج ہم اپنے علماء، اپنے مولویوں کے فتووں کے پیچھے چلے جاتے ہیں، ان کی رائے کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ تمام علماء اور مفتیان مل کر آ جائیں تو کیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مقام، ان کی سمجھ، ان کی دانش کو پہنچ سکتے ہیں؟ ان کی فقاہت کو پہنچ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ تو امی عائشہ نے کہا کہ وہ شخص جھوٹا ہے اور اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے۔ تو مسروق کہتے ہیں کہ میں تکیے لگائے بیٹھا تھا، یہ سن کر میں نے کہا ام المومنین ذرا مجھے بات کرنے دو اور جلدی مت کرو، کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ اس نے اس کو آسمان کے کھلے کنارے پر دیکھا بھی ہے؟ سورہ تکویر کی آیت نمبر 23 کے حوالے سے انہوں نے بات کی، اور اسے ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا، سورہ نجم کی آیت نمبر 13 کے حوالے سے یہ بات کی۔ تو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ اس امت میں سب سے پہلے میں نے ان آیتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ اب یہ دیکھیں، پہلے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں، اپنے طور پر بتا رہی ہیں ان کو کہ وہ شخص جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا۔ اور جب وہ آیات آئیں جو جناب مسروق نے ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں نے ان 2 آیات کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان آیتوں سے مراد جبریل ہیں، میں نے ان کو ان کی اصلی صورت پر نہیں دیکھا سوائے 2 بار کے جن کا ذکر ان آیتوں میں آیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صراحت فرما دی کہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، میں نے جبرائیل کو دیکھا، کہ جو آیا کہ میں نے ان کو 2 بار دیکھا۔ وہ 2 بار جبرائیل کو میں نے ان کی اصلی حالت میں دیکھا، ورنہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ اللہ کے نبی کے پاس انسانی شکل میں آتے تھے۔
میں نے ان کو دیکھا کہ وہ آسمان سے اتر رہے تھے اور ان کے جسم کی بڑائی نے آسمان سے زمین تک کے فاصلے کو بھر دیا تھا۔ تو پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو تو کسی کی نگاہ نہیں دیکھ سکتی اور وہ سب نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے اور وہی بڑا باریک بین باخبر ہے۔ سورہ الانعام کی آیت کا حوالہ دیا اور پھر کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے کو بھیجے اور وہ اللہ کے حکم سے جو وہ چاہے وہی کرے، بے شک وہ برتر ہے، حکمت والا ہے۔ سورہ الشورى کے حوالے سے امی عائشہ نے یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منسوب کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی صراحت کر دی۔ جب میں نے ان سے پوچھا، امی عائشہ نے کہا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آیت کیا اس بارے میں ہے کہ آپ نے اللہ کو دیکھا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو امی عائشہ نے یہ صراحت کر دی۔ تو پھر اختلاف کس بات کا رہ گیا؟ ہم میں اختلاف کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا ہے اور ایک رائے تھی اللہ کو نہیں دیکھا۔ ہم نے اس اختلاف کو کس کی طرف لوٹا دیا؟ ہم نے اس اختلاف کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف لوٹا دیا اور ان دونوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا، بلکہ ان آیات میں جن کو 2 بار دیکھنے کا ذکر ہوا ہے وہ جبرائیل امین ہیں جن کو اللہ کے نبی نے ان کی اصلی حالت میں 2 بار دیکھا۔ تو پھر اختلاف کس بات کا رہ گیا؟ اگر ہم مسلمان ہیں تو ہمارے اختلافات کا بہترین حل کیا ہے کہ ہم اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کر دیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی وضاحت کر دی، امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی وضاحت کر دی اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی بیان کر دیا کہ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے، یا وہ وحی کے ذریعے اللہ کلام کرے گا، یا پردے کے پیچھے سے کلام کرے گا، یا کسی فرشتے کو بھیجے گا۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے سے کلام کریں گے تو یہی 3 طریقے ہیں۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنی اس آنکھ سے جو سر پر جو آنکھ موجود ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے اور اللہ تعالیٰ کو اس آنکھ سے دیکھ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی کہ اللہ سے کلام یا تو پردے کے پیچھے سے ہوگا یا وحی سے ہوگا یا فرشتے کے ذریعے پیغام پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اختلافات کو اللہ اور اس کے رسول کی عدالت میں پیش کرنے کی توفیق بھی دیں اور ہمیں اتنی جرأت دیں کہ ہم ان اختلافات کو جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے تو ان اختلافات کو ختم کر دیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔